میرے محترم ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک اللہ کے مقدس ولی تھے، انہوں نے سانپ کے اوپر احسان کیا، لیکن سانپ ان کو ہی کاٹنے اور ڈسنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ عجیب و غریب آپ واقعہ سنیں گے، یقیناً آپ کو اس واقعے سے نصیحت بھی ملے گی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کو، اپنے ولیوں کو کیا کیا کمالات اور ان کو کیسی کیسی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ شکار کے لیے گئے۔ جب وہ ایک ویران جگہ پہنچے تو اچانک ان کی سواری کے سامنے ایک سانپ آ گیا اور اپنی دم پر کھڑا ہو گیا، اور بڑی لجاجت سے حضرت سیدنا حمیری بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے عرض گزار ہوا، خدا کے لیے مجھے میرے دشمن سے پناہ دے دیجیے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنے عرش عظیم کے سائے میں اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ برائے کرم مجھے میرے دشمن سے بچا لیجیے، ورنہ وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ حضرت حمیری بن عبداللہ نے فرمایا، میں تجھے کہاں چھپاؤں؟ وہ سانپ کہنے لگا، اگر آپ یہ نیکی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اپنے پیٹ میں پناہ دے دیجیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، آخر تو ہے کون اور مجھ سے پناہ کیوں چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان سمجھ کر پناہ دے دیجیے۔ حضرت حمیری بن عبداللہ نے اس کے لیے اپنا منہ کھول دیا اور اسے اپنے پیٹ میں جانے دیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک نوجوان آیا جس نے ایک تیز تلوار اپنے کندھے پر لٹکائی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی حضرت حمیری سے کہا، اے شیخ، کیا تم نے ایک سانپ دیکھا ہے؟ مجھے گمان ہے کہ شاید تم نے اسے اپنی چادر میں چھپا رکھا ہے۔ حضرت حمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں نے کسی سانپ کو نہیں دیکھا۔ نوجوان یہ بات سن کر وہاں سے چلا گیا۔ اس نوجوان کے جاتے ہی سانپ نے اپنا منہ نکالا اور پوچھا، کیا میرا دشمن جا چکا؟ آپ نے فرمایا، ہاں وہ جا چکا ہے، اب تو بھی میرے جسم سے باہر آ جا تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ تو وہ مکار سانپ کہنے لگا، اب تو میں تیرے جسم سے باہر نہیں آؤں گا، اب تیرے لیے دو راستے ہیں، یا تو میں تجھے زہر سے ہلاک کر دوں گا یا تیرے دل میں سوراخ کر دوں گا۔ اللہ اکبر! آپ نے اس سانپ کے اوپر احسان کیا تھا، لیکن اب یہ حضرت حمیری رحمت اللہ علیہ کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سے کہا، تو مجھے کس دشمنی کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے؟ سانپ نے کہا، تو بہت بے وقوف ہے کہ تو نے مجھے نیکی کے لیے منتخب کیا۔ کیا تو مجھے نہیں جانتا کہ میں نے تیرے باپ آدم سے کس طرح دشمنی کی؟ آخر تو نے میرے ساتھ احسان کیوں کیا؟ آخر تجھے مجھ سے کیا لالچ تھا؟ نہ تو میرے پاس مال و دولت ہے اور نہ ہی کوئی سواری وغیرہ ہے کہ جسے بطور انعام تجھے دوں۔ آپ نے فرمایا، میں نے تو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تیرے ساتھ نیکی کی تھی۔ اگر تو مجھے مارنا ہی چاہتا ہے تو مجھے پہاڑ پر جانے دے تاکہ میں وہیں رہ کر اپنی جان دے دوں۔ سانپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم پہاڑ پر چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر آئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑ پر پہنچے تو اچانک وہاں ایک نوجوان نظر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا۔ اس نے کہا، اے شیخ، آپ رحمت اللہ علیہ یہاں زندگی سے مایوس ہو کر موت کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ آپ نے سانپ والا واقعہ اس سے بیان کر دیا اور کہا، اب سانپ میرے پیٹ میں موجود ہے، میں نے تو اسے دشمن سے بچانے کے لیے پناہ دی تھی، مگر یہ مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ پھر اس نے اپنی چادر سے ایک بوٹی نکالی اور آپ کو کھلائی۔ جیسے ہی آپ نے وہ بوٹی کھائی،
حضرت حمیری کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کپ کپانے لگے۔ پھر اس نوجوان نے دوبارہ وہی بوٹی کھلائی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیٹ میں شدید ہلچل ہوئی اور درد سا محسوس ہونے لگا۔ پھر جب تیسری بار وہ بوٹی کھلائی تو سانپ ٹکڑے ہو کر نیچے کے مقام سے نکل گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے محسن، اے مجھ پر احسان کرنے والے، آپ یہ تو بتاؤ کہ آپ کون ہو؟ آج آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، میری جان بچائی ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے نہیں پہچانا؟ آپ نے فرمایا، میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ اس نوجوان نے کہا، میں آپ کا نیک عمل ہوں۔ جب سانپ نے آپ کو دھوکہ دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کی جان کے درپے ہو گیا تو تمام ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، اس کو سانپ کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، اے فلاں بندے کے نیک عمل، تو جا کر میرے بندے کی مدد کر اور اس سے کہے کہ تو نے محض ہماری رضا کی خاطر نیکی کی، جا تیری اس نیکی کے بدلے ہم نے تجھے احسان کرنے والوں میں شامل کر لیا اور ہم تیرا انجام بھی احسان کرنے والوں کے ساتھ کریں گے اور ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حکایت اس لیے پیش کی گئی ہے کہ گناہوں معاصی سے انسان کو ہمیشہ دور رہنا چاہیے، ورنہ شیطان ہر طرح انسان کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ ہر صورت میں آ کر ہر طرح کی جھوٹی قسمیں کھا کر انسان کو برگلاتا ہے۔ لہذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن کی جانب ہر وقت چوکنا رہے، اپنے دشمن سے لہذا سمجھدار وہی ہے جو اپنے دشمن سے ہر وقت چوکنا رہے اور اس کے ہر بار کو ناکام بنا دے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اپنے دوستوں احباب کو آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔